مصر اور کوفہ اور بصرہ اور عراق کے شام کے تمام گورنر جمع کیے کہ آپ بھی بتاؤ، رائے دو کہ میں اپنے بیٹے کو 10 سال پہلے جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو نے پھر انکار کر دیا۔ اتنے میں کوفے سے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ اس نے بڑا مال و اسباب جمع کر کے دمشق کی طرف بھیجا ہوا بھی تھا۔ اس کا بیٹا حکمران بنا تو اس کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، اور یزید کی بیعت کے علاوہ پہلا حر میدان سے باہر آیا۔ اس نے کہا میں ان کو لعنت بھیجتا ہوں، میں حسین آپ کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد 30 اور بھی بندے اس 5000 کے لشکر سے صبح اپنی بہن سے کہا، بی بی میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھ لیا ہے اور میرے نانا نے مجھے بشارت دی ہے، حسین کل آپ کا کھانا ہماری دربار میں ہوگا۔ والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شاہ ہستے حسین، بادشاہ ہستے حسین، دین ہستے حسین، دین پناہ ہستے حسین. دست داد نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہستے حسین. دوستو اور بزرگوں، حسب سابق شہداء اسلام کانفرنس زیر سرپرستی سید السادات حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر نثار احمد شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی حماد- اللہ شاہ صاحب اور سید اسد اللہ شاہ صاحب،
جو تقریباً یہ کانفرنس 80 سال سے زیادہ عرصے سے منعقد ہوتی آ رہی ہے، یعنی کئی نسلیں جو پہلے اس سے شامل ہوتی رہیں آج وہ موجود نہیں ہیں۔ آج ہم موجود ہیں، کل کوئی اور آئیں گے، لہذا یہ تسلسل ہے، ڈیوٹی ہے، بدلتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے مقاصد پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائیں۔ لفظ ہے شہداء کا، شہید وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اللہ کے آگے پیش کر دے۔ البتہ جو لوگ میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکیں ان کے لیے بھی اللہ نے شہادت کا ایک الگ سے معیار بنا دیا ہے۔ مثلاً کوئی پیٹ کی بیماری سے فوت ہو وہ بھی شہید ہے، آگ میں جل جائے شہید ہے، دیوار کے نیچے دب جائے شہید ہے، پانی میں ڈوب کے مر جائے شہید ہے، سانپ کے ڈسے سے، بچھو کے ڈسے سے شہید ہے، حادثات میں انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے، کسی نے زہر دے دیا وہ بھی شہید ہے۔ لہذا شہادت کے درجے کو عام کیا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا، کئی انبیاء کو ذبح کر دیا گیا، کئی انبیاء کو ابلتے کھولتے پانی میں ڈال دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام کو آری کے نیچے دو حصے کر دیے، چیر دیا گیا۔ لہذا اس امت کو بھی اللہ نے شہادت کے درجات سے محروم نہیں فرمایا۔ اس امت کے سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو درجہ شہادت ملا کہ ابو جہل نے جب ان کے اسلام کی بات سنی تو ان کو پکڑ لیا، پہلے تشدد کیا تو یہ اسلام چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہوئی، تو پھر ان کو پکڑ کے لوہے کے کوٹ میں ڈال دیا، اور اس طرح کا لوہے کا کوٹ تھا، ان کو کعبے کے دروازے پہ لے آیا، وہاں کوٹ میں ان کو کھڑا کر دیا، دھوپ میں، گرمی میں، نہ یہ بیٹھ سکتی تھی، نہ سو سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، اور شام کو چھوڑ دیا اور پوچھا کہ سناؤ ہمارے دین کو قبول کرو گی؟ انہوں نے کہا نہیں کروں گی۔ پھر اس نے تیر مارا اور اسلام کی سب سے پہلی شہادت کا امتیاز یا اعزاز پانے والی پہلی صحابیہ حضرت سمیہ قرار پائیں، اور اسلام کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت سیدنا حارث ابن ابی حالہ ہیں، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے پچھلے خاوند سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں اعلان حق کیا تو وہاں پہ کفار نے آپ کے اوپر حملہ کیا، تو یہ دوڑتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے، تو ان کو ظالموں نے تیر مارا اور یہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اسلام کے پہلے شہید مردوں میں حضرت حارث ہیں۔ تو اس طریقے سے اسلام کے اندر ایک شہادت کی داستان چلی۔ تو دور نبوی میں تمام غزوات، تشدد، سب کے اگر شہداء کی تعداد دیکھی جائے تو 259 بنتی ہے کل شہداء، لیکن سب سے زیادہ صحابہ کرام کی جانیں جو قربان ہوئیں وہ یمامہ کی جنگ میں ہوئیں، جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی تھی۔ اس جنگ کے اندر مسیلمہ کذاب نے 40,000 اپنا لشکر تیار کر رکھا تھا،
اور اس کے اندر جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا گیا تو انہوں نے جنگ کی ترتیب بنائی، اور اس ترتیب کے اندر یہ نتیجہ نکلا کہ 27,000 کافر مارے گئے اور 1200 میرے نبی علیہ السلام کے غلام قربان ہوئے۔ جام شہادت نوش فرمایا جس میں 700 حفاظ اور قراء تھے، اور 70 اس کے اندر بدری صحابہ بھی موجود تھے، تو یہ سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے۔ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کل شہداء کی تعداد 10,000 ہے۔ تو جب یہ شہادت کی داستان ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا اور رونما ہوا۔ اب یہ واقعہ کربلا مختصر سا میں سنا کے بات کو ختم کروں گا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہ یزید جو تھا وہ 3 بر اعظم کا حکمران بنا۔ یہ حکمران کیسے بنا کہ حضرت مغیرہ بن شعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا جانشین اپنے بیٹے کو بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایت ہمارے پاس پہلے نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو اپنا جانشین بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ تو چلے گئے، بزرگوں کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے بعد نوجوانوں میں آپ کے بیٹے کے اندر بڑی صلاحیت موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نوجوان ہے، ابھی بچہ ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا اور دیگر لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا کہ آپ بھی جا کے ان کو تیار کریں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنائیں۔ تو انہوں نے رائے لینے کے لیے مصر اور کوفہ اور بصرہ اور عراق کے شام کے تمام گورنر جمع کیے کہ آپ بھی بتاؤ، رائے دو کہ میں اپنے بیٹے کو 10 سال پہلے جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ تو سب نے کہا بہت اچھا ہے، مناسب ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ بنا دیں۔ لیکن 5 بندوں نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ ان 5 بندوں میں سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اس رائے سے اختلاف کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نہ بنائیں۔ اس کے بعد دوسرے اختلاف کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے اختلاف کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے اختلاف کرنے والے اہل علم سارے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور 5ویں اختلاف کرنے والے سیدنا امام حسین ابن علی ہیں۔ ان 5 نے اختلاف کیا کہ یہ رائے مناسب نہیں ہے کہ یزید کو آپ کے بعد خلیفہ بنایا جائے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے کو بنا دیا، اور بیعت کے لیے دعوت چل پڑی۔ تو مکہ کے لوگوں نے بھی بیعت کی۔ تو اس وقت یہ عالم تھا کہ سیدنا حسن ابن علی جو 2 مہینے پہلے انتقال کر گئے یزید کی حکمرانی سے، بڑے بزرگ یہی موجود تھے، اور اہل مدینہ کو اس بات کی یقین تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کے بعد اگر حکمرانی کے لیے کوئی لائق ہے تو سیدنا امام حسن بنے گے، لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ کا بھی انتقال ہو گیا، باقی 4 بچ گئے۔ تو ان 4 میں سے 2 نے رائے دی کہ بیعت کر لیتے ہیں اور اختلاف کا دروازہ بند کر دیتے ہیں
تاکہ پہلے ہی بڑا نقصان ہوا 5 سال کے اندر، ہزاروں صحابہ آپس کی کشمکش میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب مزید امت کو مسائل سے بچایا جائے تو دو نے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ عنہما نے، انہوں نے بیعت کر لی یزید کے ہاتھ پہ، لیکن دو نے پھر انکار کر دیا، اور انکار کرنے والوں میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو نے پھر انکار کر دیا۔ اتنے میں کوفے سے خطوط آنا شروع ہو گئے مدینہ منورہ میں، اور حضرت امام حسین کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اپنا نام لکھتے، اپنی قوم لکھتے، قبیلہ لکھتے، والد کا نام لکھتے، ہزاروں خطوط جب ان کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں رائے لینا شروع کر دی کہ یزید کی بیعت ہم نے تو کی نہیں تھی، اب تو کوفے سے بھی خبر آ گئی کہ وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کرتے، اور ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ادھر آ جائیں۔ اہل مدینہ نے منع کر دیا، اہل مکہ نے منع کر دیا، لیکن انہوں نے تیاری کر چکے تھے، یہ روانہ ہو گئے۔ لیکن جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے روانہ کر دیا کہ آپ جا کے کوفے کے حالات دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ 17,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو انہوں نے مدینہ منورہ میں خط لکھ دیا کہ ماحول بنا ہوا ہے، آپ آ جائیں۔ اتنی ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ اتنے میں ابن زیاد کو پتا چلا، جو حاکم وہاں کا بن کے آیا، زیاد کا بیٹا عبداللہ نام تھا، زیاد سیدنا ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی بیٹا تھا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا، اور ان کی حکومت کوفہ پہ تھی، بصرہ پہ تھی، عراقین پہ تھی، فارس پہ تھی، خراسان پہ تھی، حتیٰ کہ سندھ تک ان کی حکومت، ان کی گورنری چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے بڑا مال و اسباب جمع کر کے دمشق کی طرف بھیجا ہوا بھی تھا۔ اس کا بیٹا حکمران بنا تو اس کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں اور یزید کی بیعت کے علاوہ اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اس نے 17,000 لوگوں کو بلا کے کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی گردن کاٹ دی۔ تو اتنی خوف و ہراس ہوا وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اکیلے مسلم بن عقیل جب دیکھا گیا تو ان کو پکڑ لیا، اور انہوں نے جب اپنی شہادت کو قریب سے دیکھا تو انہوں نے افسوس کیا کہ کاش مدینے اطلاع چلی جاتی، میں نے تو خط بھیجا ہے، وہ تو بیچارے چل پڑیں گے۔ اور وہی ہوا کہ خط تو نہیں پہنچا، اور امام علی مقام اور سید حضرت مولانا حضرت امام حسین اپنی اہل و عیال کو لے کے اور اطہار کو لے کے چل پڑے کوفے کی طرف۔ راستے میں ان کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور وہ جو لوگ خطوط بھیجنے والے تھے سارے غائب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے قافلے سے فرمایا کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ واپس مدینے چلتے ہیں، جب وہاں ہماری مدد ختم ہو گئی مدینے سے مدد لے کے پھر آئیں گے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو لائیں گے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ کے صاحبزادوں نے کہا کہ چچا جان ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے باپ کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے۔ تو انہوں نے آمادہ کر لیا کہ یا تو مقتل گاہ میں گردنیں کٹوا کے جائیں گے یا اپنے والد کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے، کیونکہ یہ بیچارے انہی کے ساتھ تھے، ان کے کہنے پہ اور ان کی مدد کے لیے اور اس بدلے کے لیے چل پڑے۔ جب کربلا کی وادی میں جہاں آج چلے جائیں ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، وہاں قطن یہ نہیں لگتا کہ یہ وہی مقتل گاہ ہے، سیر گاہ بنی پڑی ہے، ظلم کی جگہ ہے، آج پتہ نہیں چلتا، تفریح گاہ بنی پڑی ہے۔ لیکن وہاں ہم نے جا کے دیکھا وہ جگہ آج بھی
موجود ہے جہاں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا گیا 9 محرم الحرام کو جب آپ نے اس وادی میں پڑاؤ کیا تو 5000 ابن زیاد نے لشکر شمر لعین کی نگرانی میں بھیجا کہ جاؤ اور ان کا کام تمام کر دو یا ان کو گرفتار کر کے لے آؤ اور ان کو بیعت پہ آمادہ کرو، یزید کی بیعت کریں تو پھر ان کو چھوڑ دینا۔ لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے 5000، حضرت امام حسین رضی اپنے خیمے سے باہر آئے، اتنی دماغ اور اتنی حافظہ قوی تھا، سامنے بندہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تو فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے سے ہے، تیرا یہ خط میرے پاس موجود ہے، تو اب کیوں مارنے آیا ہے؟ تو نے تو کہا ہم بیعت کریں گے۔ دوسرا خط دکھایا، تیسرا خط دکھایا، سامنے والوں کو کہا کہ تم تو ہمارے ساتھ بیعت کرنا چاہتے تھے اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا پہلے ابن زیاد نے ہمارے اتنی لوگوں کا یہ حال کر دیا، اب اگر ہم ان کو زندہ گرفتار کرتے ہیں یہ تو راز اور بھانڈا پھوڑ دیں گے، ہم سب کو مار دیا جائے گا، بہتر یہ ہے کہ امام حسین کو ختم کر دو اور ان کا قصہ تمام کر دو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ باز نہیں آتے تو انہوں نے خطبہ دیا خیمے سے باہر نکل کر اور ان کو بتایا کہ تم اگر مسلمان ہو کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں امام حسن کا بھائی ہوں؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا نانا آقا علیہ السلام ہے؟ تم نے تلوار اور خنجر اور تیر کس کے مقابلے میں اٹھا لیے ہیں؟ کیا تم میرے مرتبے کو نہیں جانتے کہ میرے نانا نے یہ نہیں بتا رکھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ ہم جنت کے سردار ہیں؟ پھر بھی تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے میں لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کے حر شہید پہلا حر میدان سے باہر آیا۔ اس نے کہا میں ان کو لعنت بھیجتا ہوں، میں حسین آپ کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد 30 اور بھی بندے اس 5000 کے لشکر سے ان کو چھوڑ کے ادھر آ گئے۔ 40 یہ تھے، 30 وہ مل گئے۔ تو انہوں نے جب میدان جنگ رات کا وقفہ ملا 10ویں کی رات کا، سیدنا امام حسین نے اپنے سب ساتھیوں کا صاحب کو یہ فرمایا کہ آج کی رات ہم نے کوئی جنگی تربیت نہیں کرنی، ہم نے کوئی جنگ کے داؤ پیچ نہیں لگانے، پوری رات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمارے اوپر بڑی آفت آ پڑی ہے، سارے اپنے اپنے خیموں میں میدان میں مصلے بچھاؤ اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں حکم ملا ہے کہ جب مصیبت آئے تو آپ نے نماز اور صبر سے کام لینا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب ان کو ساری رات نیند نہیں آئی، بہن تو بہن ہی ہوتی ہے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو نہیں دیکھا کہ جب ان کی بہن اپنے بھائی کے ساتھ بکسے کے ساتھ چل رہی تھی اور جا کے خبر لے رہی تھی اپنے بھائی کی، تو یہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ، حالانکہ ان کے شوہر نے منع کیا، طلاق لے لی، لیکن بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ خیمے میں جاتی، جب دیکھتی بھائی سجدے میں ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، ساری رات سجدے میں روتے رہے اور رب کو مناتے رہے، حتیٰ کہ صبح اپنی بہن سے کہا بی بی میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھ لیا ہے اور میرے نانا نے مجھے بشارت دی ہے حسین کل آپ کا کھانا ہماری دربار میں ہوگا، کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ صبح ہو گئی اور صبح ہوتے ہی شروع ہو گیا، تیر اندازی شروع ہو گئی، اور اسی طرح ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، عمر ابن علی، قاسم ابن حسن، علی اکبر، یہ اصغر، یہ سب شہید ہوتے گئے اور حر شہید ہو گئے۔ شہید ہوتے ہوتے پھر یہ نہیں ہے جو شہید ہوتا ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے جاتے، حتیٰ کہ آخر میں حضرت امام حسین امام علی مقام
کام بچے، ان کا بازو بھی کٹا، زمین پہ گرے، اور اس کے بعد آسمان والے رب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا رضیت برضائک یا ربی ورضیت بقضائک یا ربی، میرا اللہ میں آپ کی قضا پہ بھی راضی ہوں اور آپ کی رضا پہ بھی راضی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کی مشیت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے نبی کے خاندان کے لوگوں کے اوپر قیامت برپا کرتے۔ مجھے یقین ہے یہ فیصلہ عرش بری سے ہوا ہے، لہذا میں حسین راضی ہوں۔ پھر ان کی گردن ان کے تن سے جدا کی گئی، پھر اس گردن کو لہرایا گیا، پھر ان کے بدن کو اسی میدان میں مٹی میں دفن کر کے اوپر میدان میں پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حسین کی میت کہاں ہے، تاکہ لوگ ہمدردیاں نہ لے سکیں۔ لیکن اگلے دن ایک بنو سعد قبیلے کا بندہ اور لوگوں کو لے کے آیا کہ میں تمہیں نکال کے دوں گا۔ وہ نیچے ہاتھ مٹی مٹھی میں لیتا اور ناک سے لگاتا، خوشبو نہیں آئی، آگے جاتا حتیٰ کہ اس مٹی کو اٹھا ہی لیا جس میں آمنہ کے لال کی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ آپ ریحانۃ الرسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بدن سے آمنہ کے لال کے بدن کی خوشبو آتی تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ فرمایا کہ جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا ہو وہ میرے حسن کا چہرہ دیکھ لے، اور جس نے میرے نبی کے میرے محبوب کا بدن دیکھنا ہو وہ میرے حسین کا بدن دیکھ لے۔ تو اس میں تو خوشبو آنی ہی تھی۔ 17 سر لے کے بیبیوں کو 2200 کلومیٹر کربلا سے دمشق تک ابن زیاد ظالم پیدل لے کے گیا۔ میں دمشق بھی دیکھ آیا ہوں، میں کربلا بھی دیکھ آیا ہوں، وہ جگہ دیکھ آیا ہوں جہاں 17 سروں کو رکھا گیا، جس پانی سے ان کو دھویا گیا، مٹی دھوئی گئی، خون دھویا گیا، پھر ان بیبیوں کو شام کے بازار سے گزارا گیا۔ یزید کا تخت دیکھ آیا ہوں جس کے نیچے جا کے ان کے سر رکھے گئے۔ کیا اس بیبی کا مقام ہوگا جس کے سامنے اس کے چھوٹے بڑے ذبح ہو گئے، بھائی ذبح ہو گئے، پھر ان کے ساتھ سر لٹکے ہوئے ہیں اور بیبیاں پیدل چلتی جا رہی ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، یاد رکھنا۔ اسلام اگر مقابلے، یہ کفر کی جنگ ضرور تھی لیکن نا انصافی کی جنگ تھی، یہ عدل کی جنگ نہیں تھی۔ اسلام یہ کہتا ہے سامنے بوڑھا آ جائے تلوار پیچھے ہٹا لو۔ اسلام یہ کہتا ہے سامنے عورت آ جائے ہاتھ پیچھے ہٹا لو۔ اسلام یہ کہتا ہے بچہ آ جائے ہاتھ تلوار پیچھے ہٹا لو۔ لیکن یہاں ظالموں نے ان کے خیموں کو آگ لگائی۔ میں نے سوچا خیموں کو کیوں آگ لگائی؟ کیونکہ ان خیموں میں ہزاروں خطوط جمع تھے۔ ان کو یہ خدشہ تھا کہ ان کو تو شہید کر دیا، یہ خطوط کسی کے ہاتھ نہ آ جائیں، پھر ہمارے اوپر ظلم نہ ہو جائے۔ خیموں کو آگ لگا دی اور خطوط کا بھی نام و نشان مٹا دیا۔ لہذا یہ ہر سال 10 محرم کا دن آتا ہے، تجدید کا دن آتا ہے۔ اس دن کے اندر تمہیں یہ مروجہ جو طریقے چل رہی ہیں ان سے ہٹ کے تمہیں تذکرہ شبیری کرنا ہی پڑے گا، ان کی شہادت کی داستان کو سنانا ہی پڑے گا، تاکہ دنیا کے اندر جذبہ جہاد ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہمارے جوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں، ہماری مستورات میں۔ لہذا ہم وہ جامع مسجد بھی دیکھ آئے ہیں، سیدہ زینب کے مزار پہ بھی ہم ہو آئے ہیں، قبر پہ ہو آئے ہیں، جہاں ان کا خطبہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یا ربنا بلغ جدنا ان حسین لقد مقتول۔ فرمایا کہ ہمارے رب، ہمارے مولا، ہمارے دادا تک، مدینے تک یہ خبر پہنچا دے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ہاتھ میں ایک دن صحابی نے خون کے بوتل دیکھی، پوچھا یہ کس چیز کی بوتل ہے؟ انہوں نے کہا میں سو رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ اسی وقت جب آپ شہید ہوئے اسی وقت آ رہی ہیں۔
ہیں اور آپ غمگین پریشان ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ بوتل تھی، تو میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی پریشان کہاں سے آئے ہیں؟ اور میں کربلا سے آیا ہوں، یہ میرے حسین کا خون ہے جو مجھے دے دیا، آج بھی وہ خون کے قطرے مدینہ منورہ میں شیخ عبدالکبیر کے پاس رکھے ہوئے ہیں، میں ان کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ بھئی شہادت تو ختم نہیں ہوئی، داستان ختم نہیں ہوئی، آج تک ان کا خون بھی رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر۔ لہذا اس کے اندر آپ کو حسینی بننا ہی پڑے گا۔ حسینی بنے گے نہیں بنے گے؟ کتنی دن کے حسینی بنے گے؟ 10 دن کے کافی ہیں؟ یکم محرم سے حسینی بن جائیں۔ کپڑا کالا پہننے سے حسینی نہیں بنتے۔ میں احرام باندھ کے بیٹھ جاؤں، حج کبھی نہ کروں، مجھے حاجی کوئی نہیں کہے گا۔ یاد رکھو، یہ حاجی تب بنتا ہے جب حج کر کے آئے گا، حافظ تب کہلائے گا جب قرآن پڑھ کے بیٹھے گا، مفتی تب بنے گا جب افتاح کر کے آئے گا۔ لہذا تم حسینی تب بنو گے جب تمہیں بتانا نہ پڑے میں حسینی ہوں، تمہیں لوگ دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ حسینی جا رہا۔ تم کیوں کہتے ہو میں حسینی ہوں؟ میں کیوں پوچھوں تم حسینی ہو؟ تمہارا چہرہ بتا دے تم حسینی ہو، تمہاری نماز بتا دے تم حسینی ہو، تمہارا صبر بتا دے تم حسینی ہو، تمہارا کردار بتا دے تم حسینی ہو، تمہارے اعمال بتا دے تم حسینی ہو، تمہاری گفتار بتا دے تم حسینی ہو، تمہارے اخلاق بتا دے تم حسینی ہو، تمہارے معاملات بتا دے تم حسینی ہو۔ تم کیوں بتاتے ہم حسینی ہیں؟ ہم خود سمجھ جائیں گے تم حسینی ہو۔ اگر کوئی بندہ زنا کرے حسینی ہے؟ بتائیں، آپ خود بتائیں، حسینی ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو زنا کرے حسینی نہیں، جو شراب پیے حسینی نہیں، جو جھوٹ بولے حسینی نہیں، جو مکاری کرے حسینی نہیں، جو ظلم کرے حسینی نہیں، جو جھگڑا کرے حسینی نہیں، جو قتل و غارت کرے حسینی۔ حسینی تو وہ ہے جو مظلوم تھے۔ مظلوم بنے گے نہیں بنے گے؟ مظلوم کا ساتھ دیں گے یا ظالم کا دیں گے؟ بتاؤ، یزید کا ساتھ تو نہیں دو گے؟ ہم سارا گھوم آئے ہیں، پوچھے کہیں ہمیں یزید کی قبر نظر نہیں آئی، جہاں بھی ملی ہے شہید کی ملی ہے، جدھر بھی گئے ہیں شہید ملے ہیں۔ 1.25 لاکھ ولی کی قبر تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ہے۔ 1.25 لاکھ ولی سوئے پڑی ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے لے کے حضرت غوث کی قبر تک 1.25 لاکھ ولی سوئے پڑی ہیں۔ وہاں انبیاء سوئے پڑی ہیں، وہاں تابعین صحابہ سوئے پڑی ہیں، اولیاء کی ایک لمبی داستان ہے وہاں جو سوئے پڑی ہیں۔ وہاں شہید کربلا مولا علی شیر خدا کی قبر نجف کے اندر دیکھی، کوفہ کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ جلیل القدر صحابہ ان کی قبر دیکھی، ابن زیاد کا ویران محل دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ درود شریف پڑھیں۔ لہذا حسینی بنے گے نہیں بنے گے؟ سب بنے گے نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ جو حضرات جتنی گناہ کر چکے ہیں سارے توبہ کرتے ہیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی خبر ملی ہے ہمارے پنجاب کے بڑے عالم دین مولانا حماد اللہ درخواستی صاحب، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ بھئی یہ تو زندگی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ موت العالم موت العالم، بہت بڑے عالم تھے، حدیث پڑھاتے تھے سالوں سے بخاری شریف، اور یہ آج ہمیشہ ان کے پروگرام میں بھی جاتا ہے۔ بڑا دکھ لگا ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ آؤ ہر دن کو آخری سمجھو، ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر سانس کو آخری سانس سمجھو، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی زندگی گزار لی ہے۔ پڑھیں بسم اللہ۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کا ارادہ کر لیں، جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں وہ ان کی بیعت برقرار رہے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ
میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو، میری بھی اور آپ کی بھی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ حقوق معاف نہیں ہوتے، اس کا ارادہ کر لیں کہ جب تک حقوق ادا نہ کریں یا اللہ ہمیں موت نہ دینا، اور جب تک آپ راضی نہ ہوں تب تک بھی موت نہ دینا۔ جب آپ راضی ہو جائیں پھر ہمیں کیا، پھر تو اللہ آپ جب چاہیں ہمیں بلا لیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گانا نمازوں کے ساتھ پابندی کریں گے نا نماز کی۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ تمام ساتھی ذکر کر لیں، آنکھیں بند کر لیں جیسے ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، گردن جھکا لیں، بالکل سب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانا عمل ہے یہ۔ اللہ 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 اللہ۔ سرین و خاتم النبیین۔ الہ العالمین، اس 14 اسلام کانفرنس کے مقاصد تمام مسلمانوں کو نصیب فرما، اثرات و برکات ثمرات سب کو نصیب فرما۔ حاضرین نے ہم سب نے مل کے توبہ کی ہے، سب کی توبہ قبول فرما۔ آئندہ ہر گناہ خطا سے سب کو محفوظ فرما۔ جن نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو نسبتوں کا نور عطا فرما۔ اس خانقاہ کو، عظیم ادارے کو یا اللہ قیامت تک آباد و شاد فرما۔ ہمارے حضرت سید غلام دستگیر شاہ سے نور اللہ مرقدوں کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسا۔ جو بھی یا اللہ آپ کے خاندان کے لوگ وفات پا گئے ان سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو باغ بہشت بنا۔ حالانی بہلانی اور قرب و جوار کے جو بھی لوگ آئے ہیں یا اللہ یقیناً ان سب کے کوئی نہ کوئی وفات پا گئے، سب کے متوفیان کی یا اللہ مغفرت فرما، سب کے گناہوں سے درگزر فرما، سب کو نیکی اور بھلائی کی سعادت نصیب فرما۔ بے دینوں کو دین والا بنا، بے نمازیوں کو نمازی بنا، جتنی تیری یاد سے غافل ہیں رب کریم سب کو ذاکر و شاغل بنا۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے کونے کونے کو آسمانی تحفظ عطا فرما۔ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن اداروں نے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد میں یا اللہ تعاون کیا، یا اللہ یہ اسباب مہیا کیے، یا اللہ ان سب کو جزا عطا فرما۔ ملازمین کی ملازمت کو تحفظ اور ان کو ترقی عطا فرما۔
تجار کی تجارت میں برکت عطا فرما، معاونین کی معاونت کو قبول فرما، جو بے روزگار ہیں حلال اور طیب و پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جن قوموں میں اختلافات ہیں یا اللہ اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ ملک پاکستان کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام جاری فرما۔ سید یا اللہ ڈاکٹر نثار احمد شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادوں کی اور اہلیہ کی اور خاندان کی بھائیوں کی سب کی حفاظت فرما۔ مسکین پور شریف کی خانقاہ کی حفاظت فرما، اس خانقاہ سے منسلک تمام خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما۔ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، ہر مسلمان کے لیے اسباب و ذرائع پیدا فرما اور حفاظت بھی فرما، اپنی امان بھی نصیب فرما۔ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان سب کو جزا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس ادارے میں جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ جو بچے یا اللہ تکمیل کر چکے ہیں ان کی عمر میں علم میں مزید برکت عطا فرما۔ والدین کو، اساتذہ کو اور منتظمین کو اور معاونین کو خوب جزا عطا فرما۔ ہمارے سفر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں بدنی اور روحانی صحت عطا فرما، اپنی محبت و چاہت نصیب فرما، اپنا عشق و رضا، شوق و لقاء نصیب فرما۔ جب تک زندگی ہے کسی کا محتاج نہ فرما، عزت والی، شان والی، وقار والی، سلامتی والی، امن والی، استغنا والی یا اللہ زندگی نصیب فرما۔ جب بھی موت آنے لگے عزت اور شان اور وقار کے ساتھ خاتمہ یا اللہ ایمان والا نصیب فرما۔ یا اللہ قبر، حشر، دوزخ کے عذاب سے بچا، اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه ذرياته واهل بیت اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا